ہمارے ایک مشہور سائنسداں یہ جو ہے ایک مشہور سائنسداں تھے جن کے بارے میں یہ کہانی ہے لائن بائی لائن. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. چلیے ایک سائنسداں کے بارے میں کی گئی ہے جو کہ ایک بہت مشہور سائنسداں تھے، جو آج ہم اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھیں گے اور ریڈ بھی کریں گے. 1905 یعنی کہ 1905 عیسوی میں جب برطانوی حکومت نے بنگال کو مشرقی اور مغربی دو حصوں میں بانٹا تو لوگ بلبلا اٹھے. یعنی کہ 1905 میں جو برطانوی حکومت تھی اس میں جو بنگال کو یا ویسٹ بنگال یا ایسٹ بنگال دو بھاگوں میں جو بٹا ہوا تھا تو لوگ بلبلا اٹھے، دو غصہ میں آ گئے. اسکول میں پڑھنے والے 12 سال کے ایک لڑکے کے میگھ ناتھ سہا کو جتنا غصہ آیا اتنا شاید ہی کسی کو نہیں آیا. اسکول میں جو ایک بچہ تھا، اسٹوڈنٹ پڑھ رہا تھا، اس کا نام تھا ایک میگھ ناتھ سہا جو 12 سال کا تھا. جو اس کو اتنا زیادہ غصہ آیا تھا اس بات سے کہ تبدیلی آئی، ایسی اسٹوری دو حصوں میں کیوں بانٹا گیا. ان کو اتنا غصہ آ گیا کہ شاید ہی پورے بنگال میں کسی کو آیا ہوگا. بنگال کو ایک کرانے کی جدوجہد کرانے والے انقلابی نوجوانوں کے جو جتھے بن رہے تھے ان میں شامل ہونے کے لیے میگھ ناتھ کی عمر بہت کم تھی. مطلب یہ ہے کہ جو بنگال کا جو بٹوارا ہو رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے جو نوجوانوں کی جو ٹیم بن رہی تھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کی عمر بہت کم تھی. اس لیے انہیں اپنے غم اور غصے کا اظہار کے لیے کوئی ایک نیا طریقہ اختیار کرنا تھا. ان میں کتنا غصہ بھرا ہوا ہے اور وہ کتنی دشمنی کو ختم کرنے کو چاہتے تھے وہ ظاہر کرنے کے لیے انہیں دوسرا راستہ اپنانا پڑا. انہیں ایسا موقع اس وقت مل سکا جب یہ اعلان ہوا کہ ایک گورنر اسکول دیکھنے آ رہا ہے. اس سخت تاخیر کے باوجود گورنر کے استقبال کے لیے ہر بچے کو موجود ہونا چاہیے. سہا اور ان کے کچھ دوست اس دن اسکول نہیں آئے جس دن گورنر کو آنا تھا. اب جو ہے انہیں اپنا غصہ اور دکھانے کے لیے غصہ اور جو ہوتا اعلان ہوا ایک گورنر جو تھے بنگال کے وہ اسکول دیکھنے کے لیے آ رہے تھے. تو وہ جو ٹیچرز تھے ایڈوائزر تھے انہوں نے سختی سے تاکید اسٹرکٹلی کہا کہ کوئی بھی جس دن گورنر آ رہے ہو اس دن کوئی بھی ایبسینٹ رہا تو ہم بہت سخت کارروائی کری جائے گی. تو ایسے اسٹرکٹلی کرنے بعد بھی میگھ ناتھ سہا اس دن ان کے کچھ دوست نہیں آئے. اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ریئیکشن کیا ہوا، ان کے ساتھ ہوا کیا آپ دیکھتے ہیں. اگلے دن سہا ان کے دوستوں کے نام اسکول کے رجسٹر سے کٹ دیے گئے. سہا کو اس کے دیکھیے اب کہ ان کا ایڈمیشن کٹ دیا گیا اور نام کاٹ دیا گیا. سہا کو اپنے دوستوں سے قیمت زیادہ چکانی پڑی. اب کیا چکانی پڑتی اب دیکھیے کیونکہ انہیں اس وظیفے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا جو انہیں چند مہینے پہلے ملا تھا. اب وظیفہ کہتے ہیں اسکالرشپ، جو کچھ ان کو اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملا تھا اور اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. ایک مشہور معروف سائنسداں بن جانے کے بعد بھی وطن پرستی اور قربانی کا یہ جذبہ ان کے موجود رہا. جب وہ ایک مشہور سائنسداں بن گئے تب بھی ان کے لیے وطن کے لیے جان دینے کا جذبہ تھا، وہ آج بھی ان کے دل میں موجود تھا. وطن سے محبت نے انہیں قوم کا معمار بھی بنا دیا. انہوں نے آزاد ہندوستان میں نہ صرف سائنس کا مرتبہ اونچا کرنے کی کوشش کی بلکہ وہ غریبوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتے رہے اور اسی وطن کی محبت کے ان کے بہت مقام حاصل کرایا. انہوں نے آزاد ہندوستان یعنی کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے سائنس کا مرتبہ ہی نہیں بلکہ غریبوں کی بھلائی کے لیے بھی بہت سارے کام کیے ہیں. سہا 6 اکتوبر 1893 کو سعور تالی ضیاء ڈھاکہ میں پیدا ہوئے. سہا جو ہیں وہ 1893 کو سعور تالی ضلع میں پیدا ہوئے تھے جو کہ بنگلہ دیش میں ہیں. ان کے
ان کے والد کی ایک معمولی سی پرچون کی دکان تھی جس سے گھر کا خرچ مشکل سے نکلتا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا 5واں بچہ میگھناد بچپن سے ہی گھر کے لیے کمانا شروع کر دے۔ اب جو ہے والد تھے، ان کی ایک پرچونی کی دکان تھی، جیسے کہ چیز وغیرہ کی ہوتی ہے، چھوٹی موٹی دکان ہوتی ہے جس سے ان کا بہت مشکل سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ اب ان کا جو یہ 5واں بیٹا تھا میگھناد، وہ چاہتے تھے کہ یہ بچپن سے ہی کمانا شروع کر دے، لیکن میگھناد کے استادوں نے یہ اصرار کیا کہ وہ میگھناد کو تعلیم ضرور دلائیں، کیونکہ وہ بہت ہونہار اور ذہین طالب علم تھے۔ آخرکار وہ گاؤں 11 میل دور بورڈنگ اسکول میں انہیں داخلہ کرا دیا گیا۔ اب جو میگھناد تھے، ان کے جو استاد تھے اور ان کے کچھ جو تھے، جو انہوں نے ایڈوائز دی کہ وہ بہت ہی ہونہار ذہین ہے، بہت قابلیت ہے، تو پڑھنے کا جذبہ ہے اس کے اندر، تو ان کے والد نے سوچا کہ چلو گھر کا خرچ تو چلا ہی لوں گا، لا بچے کو پہلے ایڈمیشن کرا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے 11 میل دور گاؤں سے ایک بورڈنگ اسکول میں ان کا داخلہ کرا دیا گیا۔ کالج کے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ساہا کلکتہ یونیورسٹی کے سائنس کے کالج کی جب ان کی کالج مکمل ہو گئی تو کلکتہ کے یونیورسٹی میں سائنس کالج تھا، اس کا کالج تھا، اس میں لیکچر ہو گئے، فزکس کے لیکچرر ہو گئے۔ یہاں انہوں نے فزکس کے موضوعات پر بہت سی کتابیں پڑھی اور انہیں اچھی طرح پڑھایا بھی۔ یہاں انہوں نے کیا کیا کہ جو فزکس کے کتابیں پڑھی تھیں فزکس کی، ان سب کتابوں کو بہت اچھے سے پڑھایا بھی۔ پڑھانے کے لیے انہوں نے لیکچر نوٹس کرائے اور بہت اچھے سے انہیں بہت ریڈ کرا اور بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو پڑھایا بھی۔ پڑھانے کے لیے انہوں نے لیکچر نوٹس کروائے اور بہت اچھے اسٹرو فزکس کا ایک مسئلہ آ گیا۔ جب وہ اپنا ایک لیکچر تیار کر رہے تھے تو ایک مسئلہ آ گیا، اسٹرو فزکس کا ایک پریشانی فیس آنے لگی۔ اس مسئلے جو تھے وہ کوشچن تھا، پڑھانے کے لیے اپنے ایک لیکچر نوٹس تیار کراتے، اس کے سامنے انہیں اسٹرو فزکس کا ایک مسئلہ آ گیا۔ اب اسٹرو فزکس کسے کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں ستاروں کی نوعیت اور ان کی گرمی، ان کی کن کن چیزوں سے وہ مل کر ملے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسٹرو فزکس کتنے طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کتنی گرمی ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی مسئلے کو حل کرانے کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ اسٹرو فزکس ستاروں کی نوعیت، ان کی گرمی، ان کی اندرونی بناوٹ، جو یہ کوشچن ہے اسٹرو فزکس کا، اسی کو حل کرنے کی وجہ سے دنیا بھر میں وہ مشہور ہو گئے۔ اب اسٹرو فزکس کسے کہتے ہیں، میں پھر دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اندرونی گرمی، ان کی بناوٹ، ان کی کن کن چیزوں سے وہ تیار کیا کرتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کے اندرونی بناوٹ کے وہ کرتا ہے۔ ساہا کی عمر اس وقت مشکل سے 25 سال کی تھی۔ سائنسی دنیا نے ان کے کام کو بہت سراہا۔ 25 سال کی تھی، سائنسی دنیا نے ان کا کام بہت سراہا۔ جب وہ 25 سال کے تھے تو سائنسی دنیا نے ان کو بہت سراہا تھا اور بہت ہی ان کو اپریشیٹ کیا تھا۔ ساہا ایک سماجی کارکن بھی تھے۔ ساہا جو تھے وہ ایک سماجی بہت بڑے بڑے کام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے خود بھی غریبی کے دن دیکھے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ غریب کیسے لوگ جیتے ہیں، کیسے فیس کرتے ہیں، اسی لیے انہیں ملک کے غریب لوگوں کا ہمیشہ دھیان رہتا تھا۔ جب ملک تقسیم اور مشرقی بنگال سے لوگ بھاگ بھاگ کر ادھر آنے لگے تو ان کو آباد کرانے میں ساہا نے بہت کام کیے۔ بچپن میں اپنے علاقے میں سیلاب زدہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے کام کیے، شریک رہنے میں بھی انہیں ہمیشہ، کیونکہ جب بچپن میں باڑھ آیا کرتی تھی، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں بھی وہ جٹے رہتے تھے۔ انہوں نے غور کیا کہ سیلاب یعنی کہ جو باڑھ ہے کیوں اور کیسے آتے ہیں اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے دریاؤں کی وادیوں کے بارے میں انہوں نے کئی منصوبے تجویز کیے۔ 16 فروری 1956 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے یہ کہ یہ جو ساہا تھے انہوں نے ہر چیز پہ اتنا غور کرا اور بہت اچھا انہوں نے وہ کرا، اور جو ہے یہ سب کرتے کرتے وہ بہت مشہور بھی ہو گئے۔
اور جو ہے یہ اور پھر ان کا 16 فروری 1956 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سٹوری سمجھ میں آئی ہوگی۔ آئیے ہم اس کے الفاظ معنے کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت، انگریزی حکومت، بلبلا اٹھنا، بہت زیادہ غصے میں آ جانا، جتھے کا جمع گروہ ہے، اظہار ظاہر کرنا، اختیار کرنا، اپنانا، گورنر صوبے کا سب سے بڑا حاکم، تاخیر، حکم، اصرار، بار بار کہنا۔ آگے ہے وظیفہ، اسکالرشپ، وہ رقم جو اچھے اور ذہین بچوں کو تعلیم کے لیے ملتی ہے۔ قیمت چکانا، نقصان برداشت کرنا، بدلہ لینا، ہاتھ دھونا، کسی چیز سے محروم ہونا، وطن پرستی، اپنے وطن سے محبت، معیار تعلیم کرنے والا، پرچون کی دکان، عام ضرورت کی چیزوں کی دکان، ہونہار، عقلمند، ذہین، اصرار کرنا، اصرار کرنا، کسی بات پر زور دینا، بورڈنگ اسکول، وہ اسکول جہاں بچوں کے رہنے کھانے کا انتظام ہو، موضوع کی جمع، مسئلہ، پریشانی، الجھن، نوعیت، قسم، ساحہ، پسند کیا، تعریف کی، سماجی رکن، وہ سماج کی بھلائی کے لیے کام کرے، تقسیم، بٹوارا، سیلاب زدہ، سیلاب کا مارا ہوا، منصوبہ، پلان، خاکہ۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ الفاظ معنے بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آئیے اب ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹ، اب ہم اس کے سوال جواب پر چلتے ہیں۔ ہمارے ایک مشہور سائنسداں، اس کا سب سے پہلے سوال ہے، بنگال کے برطانوی حکومت نے کب اور کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ جواب ہے 1905 یعنی کہ 1905 میں برطانوی حکومت نے بنگال کے مشرقی اور مغربی 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ سوال نمبر دوسرا ہے، انگریز گورنر کی آمد پر میگھناد سہا ان کے دوستوں نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کس طرح کیا؟ جواب ہے میگھناد سہا اور ان کے دوست اس سخت ہدایت کے باوجود کہ انگریز گورنر کی آمد پر سب کو اسکول میں موجود رہنا ہے۔ سوال نمبر تیسرا ہے، میگھناد سہا کا وظیفہ کیوں بند ہو گیا تھا؟ جواب ہے اسکول نے نام کاٹ دیے جانے کی وجہ سے میگھناد سہا کا وظیفہ بند ہو گیا تھا۔ سوال نمبر چوتھا ہے، میگھناد سہا کے والد انہیں کیوں نہیں پڑھانا چاہتے تھے؟ جواب ہے میگھناد سہا کے والد کی پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس سے گھر کا خرچ مشکل سے نکل پاتا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میگھناد بچپن سے ہی گھر کے کچھ کمانا شروع کر دے، اور یہی وجہ تھی کہ میگھناد سہا کے والد انہیں پڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ سوال نمبر 5واں ہے، میگھناد سہا کا نام دنیا بھر میں ان کے کس کام کی وجہ سے مشہور ہوا؟ جواب ہے چلیے اس کا جواب بتاتے ہیں۔ ایسٹرو فزکس کے ایک مسئلے کو حل کرنے کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، میگھناد سہا کے استادوں نے ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کی کیا وجہ بتائی؟ جواب ہے میگھناد سہا کے استادوں نے تعلیم کو جاری رکھنے کی وجہ ان کی ذہنیت اور ان کا ہونہار ہونا بتایا۔ سوال نمبر 7 ہے، تعلیم مکمل کرنے کے بعد میگھناد سہا کلکتہ یونیورسٹی کے سائنس کالج میں فزکس کے لیکچرر مقرر کیے گئے۔ 8واں سوال ہے، ایسٹرو فزکس میں کن چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ جواب ہے ایسٹرو فزکس میں ستاروں کی نوعیت کہتے ہیں، قسم یعنی کہ ان کے بارے میں جاننا، ان کو کرنا، ان کی گرمی اور ان کی اندرونی بناوٹ اور کن کن چیزوں سے مل کر وہ بنتے ہیں وغیرہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، سائنس کے میدان میں کام کرنے کے علاوہ میگھناد سہا نے اور کیا کیا کام اہم کیے ہیں؟ جواب ہے میگھناد سہا ایک سماجی کارکن تھے، انہیں ہمیشہ غریبوں کا دھیان رہتا تھا۔ جب ملک تقسیم ہوا تو مشرقی بنگال سے آنے والوں کو آباد کرانے میں بھی اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے سیلاب زدہ لوگوں کے لیے راحت رسانی کا کام بھی کیا، انہوں نے سیلاب پر قابو پانے کے بھی منصوبے تجویز کیے وغیرہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سوال جواب اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آئیے ہم ان کے جملوں کے استعمال پر چلتے ہیں۔ وطن پرستی،
ہر شخص کے دل میں وطن پرستی ہوتی ہے۔ ہونہار میگھنا سہا ایک ہونہار طالب علم تھے۔ مسئلہ سہا نے ایک اہم مسئلے کو حل کر دکھا دیا تھا۔ نوعیت، اس کام کو کیا نوعیت ہو سکتی ہے؟ موضوع، ہندوستان میں ہر وقت الگ الگ موضوع کھڑا ہوتا ہے۔ منصوبے، حکومت ہندو دشمن پر حملے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کے واحد جمع پہ چلتے ہیں۔ واحد ایک ہوتا ہے، جمع بہت سارے ہوتے ہیں۔ واحد ہے حکومت، حکومتیں، حصہ حصوں، موقع موقع، دوست دوستوں، قیمت قیمتیں، قربانی قربانیاں، قوم اقوام، استاد استادوں۔ آئیے ہم اس کے لفظ کے متضاد پہ چلتے ہیں۔ لفظ ہوتے ہیں ایک لفظ اور اس کے متضاد ہو جاتے ہیں الٹے۔ نوجوان ضعیف، دوست دشمن، آزاد غلام، بھلائی برائی، محبت نفرت، اندرونی باہری، گرمی سردی۔ آئی ہوپ کہ یہ چیپٹر آپ کے بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے سے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اب میں اس کے آگے کے نیکسٹ چیپٹر کے لیے جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ بائے بائے۔